وبرکاتہ۔ آج کا پہلا سوال ہے کہ قادیانی کے نان مسلم ہونے کی کوئی واضح دلیل بتلا دیں۔ دیکھیے، صاف ستھری بات ہے، بہت ہی آسان لفظوں میں کہہ رہا ہوں۔ قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے صاف لفظوں میں کہہ دیا، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں مگر وہ اللہ کے رسول ہے اور آخری نبی ہیں۔ مسلمانوں کا یہ متفقہ عقیدہ ہے، قرآن کریم کا عقیدہ ہے کہ آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، قیامت تک کوئی نیا نبی نہیں آنے والا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی امتی بن کر ہی تشریف لائیں گے۔ لہذا بات صاف طور پر واضح ہو گئی کہ یہ مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اب کوئی نیا نبی رسول نہیں آ سکتا۔ جو اس بات کو نہ مانے وہ قرآن کریم کا انکار کرتا ہے، اور جو قرآن کریم کا انکار کرتا ہے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ قادیانی جو اپنے آپ کو احمدی کہتے ہیں، یہ در حقیقت مرزا غلام احمد قادیانی کو اپنا نبی مانتے ہیں۔ مرزا غلام احمد قادیانی جھوٹا نبی تھا، اور یہ قادیان پنجاب میں پیدا ہوا، اور اس نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا۔ یہ خود اپنے دعوے میں تذبذب میں تھا، کبھی کہتا تھا کہ میں مہدی ہوں، کبھی کہتا تھا کہ میں عیسیٰ ابن مریم ہوں، کبھی کہتا تھا کہ میں نبی ہوں، کبھی کہتا تھا کہ میں رسول ہوں، یہاں تک کہ خود اس کی کتاب میں لکھی ہوئی ہے کہ اس نے اپنے آپ کو خدا تک کہہ رکھا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ لہذا اس کا جھوٹا ہونا اسی سے معلوم ہو جاتا ہے۔ پھر کچھ نکات میں آپ حضرات کے سامنے رکھتا ہوں جو آج میں نے مسجد میں بھی بیان کے دوران رکھا تھا۔ بہت ہی آسان فہم نکات ہے، آپ حضرات خود اندازہ کر لیں کہ یہ سچا نبی ہے یا جھوٹا نبی ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کا نام کیا ہے، یہ خود لکھتا ہے اپنی کتاب میں کہ میرا نام مرزا غلام احمد قادیانی ہے۔ یاد رکھے کہ انبیاء علیہ السلام کے جتنے بھی نام آئے ہیں، جتنے بھی نام کا ذکر آیا ہے قرآن کریم کے اندر، سب مفرد استعمال ہوا ہے، تنہا، جیسے آدم، نوح، ادریس، موسیٰ، ہارون، یوسف، یعقوب، محمد، عیسیٰ، سب تنہا استعمال ہوا ہے۔ اور اس کا نام دیکھیں مرزا غلام احمد، مرکب استعمال ہوا ہے، دو یا دو سے زیادہ استعمال ہوا ہے۔ اور دوسری چیز، غلام کسی نبی کا نام نہیں ہو سکتا، غلام نبی نہیں ہوا کرتے ہیں، یہ نبی کی شایان شان ہی نہیں ہے۔ اگرچہ نام کے اعتبار سے ہی کیوں نہ ہو، غلام نبی ہو ہی نہیں سکتا۔ اس پر ایک مناظرہ ہوا تھا شاہ عطا اللہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قادیانی سے، تو شاہ صاحب نے اس قادیانی سے پوچھا کہ تمہارا نبی کون ہے؟ اس نے کہا کہ میرا نبی مرزا غلام احمد قادیانی ہے۔ شاہ صاحب نے اس سے کہا کہ بھائی نبی تو غلام نہیں ہو سکتا، تو قادیانی نے کہا کہ وہ تو لوگ کہتے ہیں غلام، اگر غلام ہٹا دیا جائے تو پیچھے کیا بچے گا؟ احمد، لہذا وہ احمد ہے۔ تو شاہ عطا اللہ صاحب نے کہا کہ اچھا ایسی بات ہے تو پھر تو میں اللہ ہوں۔ وہ تو لوگ مجھے کہتے ہیں عطا، اگر عطا ہٹا دیا جائے تو پیچھے کیا بچتا ہے؟ اللہ ہی بچتا ہے، لہذا میں اللہ ہوں، اور میں یہ کہہ رہا ہوں کہ تمہارا جو نبی ہے مرزا غلام احمد قادیانی جھوٹا نبی ہے اور تم سب جہنمی ہو۔ تو اس کے نام سے ہی ظاہر ہوتا ہے کہ یہ جھوٹا نبی ہے۔ پھر ایک بات غور کریں کہ جتنے بھی نبی آئے ہیں سب صحیح و سالم ہر اعتبار سے ہوا کرتے تھے۔ ظاہری اعتبار سے کسی بھی نبی کے اندر عیب نہیں ہوتا تھا، لیکن آپ اس انگریزی نبی کی تصویر دیکھ لیں، نیٹ پر موجود ہے مرزا غلام احمد قادیانی کی تصویر، یہ ایک آنکھ سے کانا ہے۔ یہ نبی کی شان نہیں ہے کہ وہ کانا ہو، اللہ تعالیٰ کسی نبی کو کانا نہیں بناتے۔ ایک پھر دوسری بات یہ ہے کہ جتنے بھی انبیاء علیہ السلام آئے وہ بارونق ہوا کرتے تھے، چہرے میں رونق ہوا کرتی تھی، اور یہ اللہ والوں کی پہچان ہے۔ اذا رأوہ ذکر اللہ،
کہ جب انہیں دیکھا جائے تو اللہ یاد آ جائے۔ تو نبی تو بڑے خوبصورت ہوا کرتے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام کی خوبصورتی قرآن میں ذکر ہے کہ زلیخا کی سہیلیوں نے یوسف کو دیکھ کر اپنی انگلیاں کاٹ لی تھی۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبصورتی حضرت عائشہ بتلاتی ہے کہ اگر زلیخا کی سہیلیاں میرے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیتی تو اپنے کلیجے چیر لیتی۔ حسان ابن ثابت کہتے ہیں وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، کہ میں نے آپ جیسا خوبصورت کسی کو نہیں دیکھا، میری آنکھوں نے آپ جیسا خوبصورت کسی کو نہیں دیکھا۔ وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، اور آپ جیسا خوبصورت بچہ کسی ماں نے جنم نہ دیا ہو۔ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِّن كُلِّ عیب، آپ کو ہر عیب سے پاک و صاف پیدا کیا گیا تھا۔ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ، گویا کہ اللہ نے آپ کو آپ کی مرضی کے مطابق پیدا کیا ہے۔ تو اس قدر خوبصورت تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو انبیاء علیہ السلام تو بارونق ہوا کرتے ہیں، خوبصورت ہوا کرتے ہیں۔ اب آپ اس انگریزی نبی کو دیکھ لیں، مرزا غلام کی تصویر کو دیکھ لیں، چمار بھنگی سے بھی بدتر معلوم ہوتا ہے، اتنا بدصورت ہے یہ۔ تو یہ نبی کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک پھر یہ اپنے دعوی میں اس قدر جھوٹا ہے، آپ اندازہ لگائیں جتنے بھی انبیاء علیہ السلام آئے، سب نے انبیاء علیہ السلام کی جتنی بھی پیشین گوئیاں ہوئی ہے، یہ ساری پیشین گوئیاں سچ ہوئی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی باتیں ارشاد فرمائی کہ آگے ایسا ایسا ہونے والا ہے، وہ سب سچ ہوئی۔ اور یہ مرزا غلام احمد قادیانی نے جتنی بھی پیشین گوئیاں کی ہے، سب جھوٹی نکلی۔ مثال کے طور پر اس نے کہا کہ میری عمر 80 سال سے زیادہ ہوگی، اور یہ بدبخت 68 سال ہی میں مر گیا۔ اب اس سے اندازہ لگائیں کہ یہ کس قدر جھوٹا، مکار، فریبی تھا۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ کہنے لگا میرے اوپر انگریزی میں وحی نازل ہوئی ہے، کیا گو ٹو ضلع پشاور۔ یہ کہہ رہا ہے کہ میرے اوپر انگریزی میں وحی نازل ہوئی، گو ٹو ضلع پشاور۔ اس بدبخت کو یہ نہیں پتا کہ ضلع کو انگریزی میں ڈسٹرکٹ کہتے ہیں، گو ٹو ڈسٹرکٹ پشاور کہنا چاہیے۔ جھوٹ بھی صحیح سے بولنا نہیں آ رہا ہے۔ ایسے ہی ایک نوجوان اس کے گھر میں کلہاڑی لے کر پہنچ گیا اور دروازے سے چیخنے لگا، چلانے لگا وہ نوجوان کہ بھائی تم مرزا غلام احمد قادیانی و نبی کہتے ہو اپنے آپ کو، باہر نکلو، میں تمہارا مقابلہ کروں گا۔ اب یہ اندر سے گھبرا رہا تھا۔ بیوی نے کہا آپ تو نبی ہیں، باہر جائیں، مقابلہ کریں۔ تو مرزا غلام احمد قادیانی کہنے لگا کہ میرے پاس ابھی ابھی ٹیچی ٹیچی فرشتہ آیا ہے، اور ابھی ابھی اللہ کی طرف سے وحی مجھ پر نازل کر کے گیا ہے کہ اللہ نے فرمایا ہے یا ایھا النبیو اندر ہی رہیو، کہ اے نبی اندر ہی رہیو۔ اب دیکھیے اس سے اندازہ آپ لگا سکتے ہیں کہ یہ کس قدر جھوٹا نبی تھا۔ اللہ ہی ہم سب کی حفاظت فرمائے اس فتنے سے۔ عجیب و غریب فتنہ چل پڑا ہے۔ یہ قادیانی اپنے آپ کو احمدی کہتے ہیں، اور اس ملک میں احمدیہ سنگھ کے نام سے یہ رجسٹرڈ بھی ہے، اور یہ خفیتاً آہستہ آہستہ اپنی محنت بھی کر رہے ہیں۔ ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے، اور بڑے چوکنا رہنے کی ضرورت ہے، علماء کرام سے رابطہ رکھنے کی ضرورت ہے۔ بہرحال اس سے صاف پتہ لگ جاتا ہے کہ قادیانی غیر مسلم ہے، اور ان کو کوئی حق نہیں ہے کہ اسلام کا لیبل لگا کر اسلام کی غلط ترجمانی کرے، اسلام کا لیبل لگا کر اسلام کی غلط تشریح کرے۔ یہ کسی بھی مسلمان کو برداشت نہیں ہے۔ سارے مسلمانوں کو چاہیے کہ مل کر ان قادیانیوں کی تردید کرے، اور مل کر ان قادیانیوں کا مقابلہ کرے۔ دوسرا سوال ہے کہ اگر کسی کے یہاں کوئی وفات پا جائے تو اس کے یہاں تیسرے دن 10واں 20واں چہلم وغیرہ کرنا اور کھلانا کیسا ہے؟ یہ سب چیزوں کا ثبوت تو قرآن و حدیث میں نہیں ملتا ہے، فقہ میں نہیں ملتی ہے۔ بغیر رسم و رواج کے کوئی بھی دن مقرر کیے بغیر اگر آپ ایصال ثواب کرتے ہیں، مرحوم کو ثواب پہنچنے کی نیت سے کچھ پڑھتے ہیں، نماز پڑھنا، قرآن کریم پڑھنا، روزہ رکھنا، قربانی کرنا، تو یقیناً اس کا ثواب مرحوم کو پہنچے گا۔ لیکن اس کے لیے باضابطہ دن مقرر کر کے لوگوں کو جمع کرنا اور دیگے چڑھوانا
اور کھانا کھلا کر جو ہے ایصال ثواب کروانا، یہ سب چیزیں درست نہیں ہیں، بلکہ فقہا نے یہاں تک لکھا ہے کہ اگر کسی کی نیت ہو کہ قرآن کریم پڑھنے کے بعد مجھے کھانا ملے گا، تو گویا کہ اس نے کھانے کے عوض میں قرآن شریف پڑھا ہے، نہ تو اس کو ثواب ملے گا اور نہ ہی مرحوم کو ثواب ملے گا۔ دکان وغیرہ میں نیبو مرچا لٹکایا جاتا ہے، کیا یہ درست ہے؟ دیکھیے، یہ جو نیبو مرچا لٹکایا جاتا ہے یہ تو غیروں کا ریتی رواج ہے، مسلمانوں کا رسم نہیں ہے، لہذا اس سے بچنا چاہیے۔ منزل پڑھنا درست ہے؟ جی ہاں، منزل پڑھنا درست ہے، تو قرآن کریم کی آیتیں ہوتی ہیں، کچھ صورتیں ہوتی ہیں، اور اسی طریقے سے دعائیں ہوتی ہیں، درود شریف ہوتی ہیں، تو پڑھنا چاہیے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ امام کے پیچھے اگر غلطی ہو جائے، مثلا رکوع میں پڑھنے والا کلمہ سجدے میں پڑھے تو کیا کرے؟ کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس میں سجدہ سو کی ضرورت بھی نہیں ہے، نماز بھی ہو جائے گی۔ بس یہ ہے کہ سنت ہے کے خلاف ہوگا یہ، اور آئندہ خیال رکھا جائے کہ رکوع میں سبحان ربی العظیم پڑھے اور سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ پڑھے۔ الٹا ہو جائے کبھی تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، جان بوجھ کر نہیں کرنا چاہیے۔ کیا آج بھی اپنی اپنی جگہ 4-5 افراد مل کر جمعہ پڑھ سکتے ہیں؟ نہیں، بالکل نہیں۔ مسجد مصلی میں جا کر جہاں نمازیں ہوتی ہے، باضابطہ جہاں جمعہ قائم کیا جاتا ہے، جہاں عام لوگوں کو آنے کی اجازت ہے کہ وہاں پہنچ کر جمعہ پڑھے، لہذا وہیں جا کر جمعہ پڑھنا چاہیے۔ یہ لاک ڈاؤن کے وقتی ضرورت کے بنا پر اس کی اجازت دی گئی تھی، عام دنوں میں اس کی اجازت نہیں ہے، ابھی بھی اس کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ اگر آپ گھروں میں پڑھتے ہیں تو وہاں اذن عام کی شرط نہیں پائی جاتی ہے، سب کو آنے کی اجازت تو ہوتی نہیں ہے، لہذا آپ ایسی جگہ میں جا کر ہی جمعہ پڑھے جہاں عموماً جمعہ ہوتا ہوا آ رہا ہے، مسجدوں میں، مصلوں میں، جماعت خانوں میں، یا پہلے سے ہی کسی کارخانے وغیرہ میں، یا کسی جگہ پہلے سے ہی آس پاس کے لوگ اکٹھا ہو کر کثیر تعداد میں جمعہ وغیرہ پڑھتے تھے تو وہ پڑھیں، لیکن وہ جو 4-5 افراد مل کر لاک ڈاؤن میں جو گھروں میں اپنی اپنی جگہوں میں جو جمعہ پڑھا جاتا تھا، ایسی شکل بالکل نہ بنائیں، اس سے جمعہ ادا نہیں ہوگا۔ قرآن کریم یا اسی طرح دینی کتابیں جو پرانے ہو گئے ہوں یا پھٹ گئے ہوں تو اسے کیا کرنا چاہیے؟ ایسے کاغذات کو مٹی کے اندر دفن کر دینا چاہیے، یا یہ کہ اس کو جلا کر اس کی راکھ کو دفن کر دینا چاہیے، مٹی میں دبانا چاہیے تاکہ بے حرمتی نہ ہو۔ غیر مسلم ڈاکٹر سے بچے کا ختنہ کروانا کیسا ہے؟ بہتر تو ہے کہ مسلمان ڈاکٹر جو ماہر ہو ختنے کا اس سے کروائے، اور اگر میسر نہ ہو تو غیر مسلم ڈاکٹر اگر ختنہ کرنا جانتا ہے تو بالکل کرا سکتے ہیں، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ نکاح کے بعد اور رخصتی سے پہلے اگر شوہر کا انتقال ہو جائے تو مہر، عدت اور میراث کا کیا حکم ہے؟ نکاح کے بعد رخصتی سے پہلے اگر شوہر کا انتقال ہو جاتا ہے تو ایسی صورت میں مہر پورا ادا کرنا پڑے گا، یعنی کہ شوہر کا جو ترکہ ہے، جو اس کا میراث ہے، اس میں سے مہر ادا کرنا پڑے گا۔ اسی طریقے سے بیوی کا جو حق بنتا ہے شوہر کے میراث سے، اس کو بھی ادا کرنا پڑے گا، اور اس بیوی کے اوپر مکمل عدت یعنی عدت وفات بھی لازم ہوگی، 4 مہینہ 10 دن وہ مکمل عدت وفات بھی گزارے گی۔ کیا معراج میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو آنکھوں سے دیکھا تھا یا دل سے دیدار ہوا تھا؟ ذرا وضاحت فرما دیں۔ دیکھیے، یہ اختلاف آج کا نہیں ہے، یہ اختلاف تو صحابہ کے دور سے چلتا ہوا آ رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج میں آنکھوں سے دیدار ہوا تھا یا دل کا دیدار ہوا تھا، قلبی دیدار ہوا تھا اللہ تعالیٰ کا، اس میں اختلاف ہے۔ بعض صحابہ کا کہنا یہ کہ قلبی دیدار ہوا تھا، دل سے دیدار ہوا تھا، آنکھوں سے دیدار نہیں ہوا تھا، اور بعض صحابہ کا کہنا یہ ہے کہ نہیں، آنکھوں سے دیدار ہوا تھا، براہ راست جسمانی دیدار ہوا تھا، اور یہی راجح قول بھی ہے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ رأیت ربی عز وجل، میں نے اپنے رب کو دیکھا ہے، اور ایک روایت میں ہے کہ رآہ
مرتین مرتن بقلبہ و مرتن بنظرہ، کہ میں نے حضور اللہ تعالیٰ کو 2 مرتبہ دیکھا۔ 2 مرتبہ دیکھنے کا مطلب خود آگے وضاحت فرما دی گئی ہے کہ ایک مرتبہ یعنی کہ آنکھوں سے بھی دیکھا اور دل سے بھی دیکھا، تو قلبی دیدار بھی ہوا ہے اور نظر سے بھی دیدار ہوا ہے۔ تو بہرحال اس میں یہ ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ اس میں جنت و جہنم کی بنیاد ہو، بس یہ ہے کہ ایمان یہ ہونا چاہیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھا ہے۔ اب کیسے دیکھا ہے اس میں زیادہ ہمیں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ علمی اختلاف ہے، صحابہ کا اختلاف پہلے سے چلتا ہوا آ رہا ہے کہ آنکھوں سے دیکھا تھا یا دل سے دیکھا تھا، بہرحال دیکھا تھا۔ تو بہرحال یہ چند مسائل آج آپ حضرات کے سامنے رکھ دیا ہے۔ آج ذرا وقت سے پہلے ہی لائیو کیا گیا، کچھ مجبوری کی وجہ سے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان مسائل کو اچھی طرح سمجھ کر عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اور یاد رکھیں، میں پھر سے عرض کر دوں، یہ دور پرفتن دور ہے۔ قادیانیت کی محنت چل رہی ہے اور دعوت دی جا رہی ہے خفیتاً۔ یہ لوگ جگہ جگہ پسماندہ علاقوں میں پہنچ کر اپنے مذہب کی، باطل مذہب کی دعوت دے رہے ہیں۔ اس لیے بڑے ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے، مسلمانوں کو چوکنا رہنے کی ضرورت ہے، اور خاص کر کے جو غریب طبقہ کے لوگ ہیں ان کی مدد کرنے کی ضرورت ہے، ان کو آگاہ کرنے کی ضرورت ہے کہ کسی بھی مال و زر کی لالچ میں، مال و دولت کی لالچ میں ہرگز نہ آئیں، چند پیسوں کی خاطر اپنی ایمان کو ہرگز نہ بیچے۔ بس اللہ تعالی ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے، ہم سب کو سلامت رکھے، آمین، اور اس فتنے کو اللہ تعالی جلد از جلد ختم کر دے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔